أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم أحدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين صدق اللہ العلی العظیم۔ بزرگوں اور عزیز دوستوں، دو آیت کریمہ پچھلے جمعہ کو ہوئی تھی۔ تیسری آیت کریمہ ہے وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی جانب سے اذان ہے۔ اذان کہتے ہیں اعلان کو۔ اذان کو اذان کیوں کہتے ہیں؟ پنج وقتہ جو اذان ہوتی ہے اعلان ہے، وہ کہ آؤ نماز کے لیے آؤ۔ تو اذان کا لغوی معنی ہے، عربی ڈکشنری میں اذان کا معنی ہے ندا، آواز لگانا، پکارنا، مخصوص اعلان۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اذان ہے یعنی منادی ہے، ندا ہے، پکار ہے، اعلان ہے اللہ کی جانب سے، وَرَسُولِهِ، اور اللہ کے رسول کی جانب سے۔ إِلَى النَّاسِ، یہ اذان، یہ اعلان کن کو ہے؟ إِلَى النَّاسِ، لوگوں کو اعلان ہے۔ کب؟ یوم الحج الاکبر، یوم الحج الاکبر، حج کے بڑے دن۔ تفسیر کروں گا حج سے بڑے دن کی کیا مراد ہے۔ کیا اعلان ہے؟ ان اللہ بری، کہ اللہ بیزار ہے، اللہ الگ ہے۔ کن سے؟ من المشرکین، مشرکوں سے۔ اور کون الگ ہے مشرکوں سے؟ ورسولہ، اور اس کا رسول یعنی اللہ کا رسول بھی مشرکوں سے بیزار ہے، الگ ہے، کوئی تعلق نہیں۔ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، پس اگر تم توبہ کر لو، مشرکوں سے خطاب ہے، تفسیر پوری بعد میں ہوگی۔ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم نے منہ موڑا، اور اگر تم نے اعراض کیا، منہ پھیرا، فَعْلَمُوا، تو جان لو، أَنَّكُمْ، کہ تم غیر معجز اللہ، اللہ کو تھکا نہ سکو گے، اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، وَبَشِّرْ، اور خوشخبری سنا دو، اے نبی خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا۔ کس چیز کی بشارت، خوشخبری سنا دو؟ بعذاب علیم، ایک دردناک عذاب کی۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، ترجمہ ہو گیا جی۔ تو پہلی چیز مجھے کیا بدلانا ہے؟ إِلَى النَّاسِ، لوگوں کو، یوم الحج الاکبر، حج کے بڑے دن میں یہ اعلان تھا۔ یہ حج کا بڑا دن یہ کیا ہے؟ حج اکبر، یہ کیا ہے؟ دو چیز ہے، ایک ہے حج اکبر، ایک ہے حج اصغر۔ حج اکبر، حج اصغر میں کیا فرق ہے؟ کس کو بڑا حج کہیں گے، کس کو چھوٹا حج کہیں گے؟ تو کئی تفسیریں ہیں، سب سے سرل، سب سے آسان تفسیر اور جو ذہن میں بھی فوراً بیٹھ جاتی ہے سن کر کے، وہ یہ ہے کہ حج اکبر سے وہ حج مراد ہے جو ہر سال ہوتا ہے، اور عرفات کے میدان میں دنیا کے کونے کونے سے مسلمان جاتے ہیں حج کرنے کے لیے۔ یہ حج ہر سال جو ہوتا ہے حج اکبر ہے، جس کا مخصوص دن ہے، مخصوص ٹائم ہے، 2.5 مہینہ، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ کی بس 10 تاریخ تک، یعنی 2 مہینہ 10 دن، یہی ٹائم اس کا ہے۔ اس میں بھی اور تخصیص کی شریعت نے کہا کہ 9ویں ذی الحجہ ہی کو اجتماع ہوگا حاجیوں کا، جس کو کہتے ہیں یوم عرفہ، 9 ذی الحجہ، اور میدانی عرفات، تو حج کا وہ فرض ہے۔ حج اکبر یہی بڑا حج ہے، حج اکبر یہی ہے۔ تو حج اصغر کیا ہے؟ چھوٹا حج کیا ہے؟ کہتے عمرہ ہے۔ عمرہ اس کا کوئی وقت نہیں، سال کے کسی بھی دن کسی مہینے میں عمرہ کرنے والا جا سکتا ہے، وہ جا ہی رہے ہیں، اللہ نے جن کو دیا ہے اس کے لیے بھی تو زیادہ راہ چاہیے۔ تو عمرہ حج اصغر ہے، اور حج اکبر جو ہر سال ہوتا ہے، عرفات کے میدان میں اجتماع ہوتا ہے حاجیوں کا۔ تو یہاں پہ وہی ایک تفسیر ہے، ایک تفسیر خاص تفسیر، حالانکہ بہت سی تفسیر ہے، اس میں نہیں جاؤں گا، میرے پاس وقت بھی نہیں ہے۔ تو حج یاد رکھی، حج اکبر سے مراد ہر سال جو ایک مرتبہ حج ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں حج اصغر ہے یعنی عمرہ، وہ کبھی بھی ہو سکتا ہے۔
ان اللہ بری من المشرکین ورسول، کہ اللہ تعالیٰ بری ہے، بیزار ہے، الگ ہے من المشرکین، مشرکوں سے۔ ایک خاص توجہ دلاؤں گا آپ کو، سارے مسلمانوں کو، ناظرہ پڑھنے والوں کو بھی۔ حفاظ کی تو بات نرالی ہے، وہ تو رٹے ہوئے ہوتے ہیں، وہ تو حافظ ہی ہوتے ہیں۔ اگر کسی نے، ہم ناظرہ پڑھنے والے ہیں، قرآن کو دیکھ کر بھی پڑھ رہے ہیں، یا اگر زبانی ہم کو سورہ یاد ہے یا سورہ آیت یاد ہے، اگر ہم نے یہاں وَرَسُولُهُ کے بجائے وَرَسُولِهِ پڑھ دیا، کفر ہو جائے گا۔ کتنی باریکی ہے، کیوں کفر ہوگا سنیے، سمجھا بھی دوں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ اعلان ہے اللہ کے، اس کے رسول کی جانب سے لوگوں کو اعلان ہے، حج کے بڑے دن اعلان ہے۔ اعلان کیا ہے ان اللہ بری من المشرکین، کہ اللہ تعالیٰ بری ہے، الگ ہے، کوئی تعلق نہیں اللہ کا کن سے، من المشرکین، مشرکوں سے۔ اب اگر کسی نے ورسولہ مرفوع کے بجائے مجرور پڑھ دیا، ورسولہ پڑھ دیا، یہ کفر کیوں ہوگا؟ اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بری ہے، الگ ہے مشرکوں سے اور اپنے رسول سے، اللہ رسول سے الگ ہوگا۔ اور ورسولہ یہاں پہ اب مطلب کیا ہوا کہ اللہ بری ہے اور مشرکوں سے، اور اس کا رسول بھی بری، الگ ہے۔ اور رسول ہی پڑھ دیں گے تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ بری ہے مشرکوں سے بھی اور اپنے رسول سے بھی، دونوں سے الگ ہے۔ اسی لیے بہت سمجھ کے پڑھنا ہے۔ تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 3 میں یہ ہے، آگے فَإِن تُبْتُمْ، قرآن کہتا ہے مشرکوں سے فَإِن تُبْتُمْ، اگر تم نے توبہ کر لیا، کس چیز سے؟ کفر سے اگر تم تائب ہو گئے، توبہ کر لیا، وَأَخْلَصْتُمُ التَّوْحِيدَ، توحید کو خالص کر لیا اللہ کے لیے، اللہ کو خدا مان لیا، اس کے رسول کو رسول مان لیا، یہی ہے ان کا رجوع۔ فَإِن تُبْتُمْ، اگر تم نے توبہ کر لیا، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، مشرکوں سے اللہ کہہ رہا ہے فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم نے اعراض کیا، منہ موڑا، تولیتم کی تفسیر عارضتم عن الایمان، ایمان لانے سے روگردانی کی، منہ موڑا، فعلموا، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ، فعلموا تو جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ تم یہ قطعی نہ سمجھو کہ اللہ سے بچ نکلیں گے اور ہماری کچھ گرفت نہیں ہوگی، ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ جب قدرت پکڑنے پہ آتی ہے، مواخذہ کرتی ہے، تو کوئی بڑی سے بڑی طاقت بھی نہیں بچ سکتی۔ تم تو جو 2 چھڑانک کے انسان ہو، تمہارا کیا شمار، رب بد جلال میں آئے گا، تم تباہ و برباد کر دیے جاؤ گی۔ وبشر الذین کفروا بعذاب علیم، اور اے مخاطب یعنی نبی صلی اللہ فرماتا ہے، نبی آپ بشارت سنا دو، خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا۔ کس چیز کی بشارت؟ بعذاب علیم، ایک دردناک عذاب کی۔ میں نے سوال قائم کر کے چھوڑ دیا تھا ترجمہ میں کہ عذاب اور اس کی بشارت، ارے بشارت سنائی جاتی ہے، خوشخبری سنائی جاتی ہے اچھی خبر کی، نہ کہ بری، یہ تو بری خبر ہے۔ عذاب کہتے ہیں یہی عذاب ہے، عذاب کی شروعات کا یہی حصہ ہے، انہیں رسوا کیا جائے گا، انہیں ذلیل کیا جائے گا، عذاب کا ایک ادنا سا حصہ ہے۔ خبر سنائی جا رہی ہے بری اور کہا جا رہا ہے بشارت ہو، مبارک ہو۔ یہ الا الذین عاہدتم من المشرکین، تو عذاب کی بات کہی گئی پچھلی آیت میں جو میں نے سمجھایا۔ آگے الا الذین، تم نے عہد لیا، کن سے عہد لیا؟ من المشرکین یعنی مشرکوں سے۔ تو سوال یہی تو ہے کہ پیچھے جو آیت میں بیان ہوا ہے، اس کے پہلے جمعہ میں نے پوری بات کہی آپ سے، تفسیر کی روشنی میں، سیرت کی روشنی میں، واقعات کی روشنی میں، کہ بہت سارے یعنی اکثر قبائل مشرکین سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عہد لیا تھا، عہد و پیمان ہوا تھا، ایک میثاق ٹھہرا تھا کہ ہم تم آج سے ایک، ٹھیک ہے، تم اپنے دین پر ہو، بنیادی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے ہم تم ایک ہیں، گویا کہ ہم دونوں قبیلہ ایک ہے۔ کوئی تیسری طاقت آئے گی، حملہ آور ہوگی اگر ہم پر، تو وہ حملہ تصور ہم پر، تو تم حملہ تصور کرو گے اپنے پر، اور تم پر حملہ ہوگا تو ہم تصور کریں گے کہ ہم پر حملہ ہو رہا ہے۔ یعنی جب اجتماعیت ہو گئی، جب اتفاق ہو گیا، ہم تم ایک دوسرے کے گاڑے وقت کے کام آئیں گے، تجارت کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ یہ تو اکثر قبائل مشرکین سے اللہ کے رسول نے عہد کیا، ٹھیک ہے۔ سورہ برات، سورہ توبہ، فاتحہ نازل کب ہوئی؟ سن 9 ہجری میں، میں نے بتلایا تھا پچھلے جمعہ کو، 9 ہجری میں۔ تو سبوں نے، سارے قبائل مشرکین نے عہد توڑ دیا، بتلایا بھی نہیں۔
کوئی قاصد بھی نہیں بھیجا، کہا بھی نہیں کہ اے پیغمبر اسلام ہم میں اور آپ میں جو عہد و پیمان ہوا تھا، جو معاہدہ ہوا تھا، ہم نے توڑ دیا، ہمیں منظور نہیں ہے، کہا بھی نہیں، دھوکے میں رکھا، اندھیرے میں رکھا۔ ایک مشرک قبیلہ بچا تھا، اس نے عہد نہیں توڑا تھا، اور عہد کے درمیان میں بھی کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کام سے معاہدے پر کوئی فرق پڑے۔ یہی بیان اس آیت میں ہے، الا الذین عاہدتم من المشرکین۔ ہاں، تو جن لوگوں نے عہد توڑا تو بات تو ادھوری رہ گئی۔ اللہ نے فرمایا کہ تم بھی عہد توڑ دو، تمہارا توڑنا ان کا توڑنا برابر نہ ہو جائے، کہلا دو، کہہ دو کہ اب عہد نہیں، تم اپنا دیکھو، اپنی راہ دیکھو، ہم اپنی راہ دیکھو، یہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد قرآن نے یہ بھی کہہ دیا کہ جن لوگوں نے عہد توڑا ہے انجام اچھا نہیں ہوگا، ان کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، بشارت سنا دو، اگر انہوں نے توبہ نہیں کیا تو یہ عذاب سب کو ہوا مگر ایک قبیلے کو نہیں، یہ ہے الا الذین عاہدتم، مگر وہ جن سے تم نے عہد لیا، یعنی وہ خاص قبیلہ مشرک من المشرکین، مشرکوں کا، لم ینقصوکم شیئا، کہ انہوں نے تمہارے ساتھ کچھ کمی نہیں کی، یعنی جو کچھ عہد و پیمان ہوا تھا، معاہدہ ہوا تھا، برقرار رہے، پابند معاہدہ رہے، کچھ بھی کمی نہیں کی، غداری نہیں کی، درمیان میں بھی نہیں۔ وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا، اور تمہارے خلاف کسی دوسرے قبیلے کی مدد بھی نہیں کی، عہد پر قائم رہے، ریشہ دوانیاں نہیں کی، اندر سے چھپ کر بھی غداری تمہارے ساتھ نہیں کی، تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ قرآن کا حکم ہے مسلمانوں کو، نبی کو، فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، تو ان کے عہد کو ان کی مدت تک پورا کرو، وہ عہد تمہیں نہیں توڑنا ہے، اس عہد کو برقرار رکھو، اس پر جمے رہو، بقیہ سارے قبائل کے عہد کو توڑو، کہلا بھیجو آدمی، الی مدتہم، ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالی پسند فرماتا ہے ڈرنے والوں کو، متقیوں کو۔ اب سوال یہ ہوتا ہے یہ قبیلہ تھا کون؟ تھا تو مشرک مگر پابند عہد رہا، پابند معاہدہ، یہ کون سا قبیلہ رہا بھائی جس کی قرآن میں اشارتاً ہی ایک تعریف ہو گئی، وہ یہ کہ ان لوگوں نے عہد نہیں توڑا، تو تمہیں بھی نہیں توڑنا ہے، ان کی مدت عہد والی جو بھی مقرر ہے تم نے کی ہے وہ پوری کر لو۔ وَهُمْ بَنُو زَمْرَةَ حَيٌّ مِّن کِنَانَہ، قبیلہ کنانہ کی ایک شاخ بنو زمرہ کے لوگ تھے، بڑے پابند عہد ہوئے، انہوں نے عہد نہیں توڑا۔ تو کہتے ہیں جب یہ معاملہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا کہ اے نبی تم بھی ان کے کیے ہوئے عہد کو مکمل کرو۔ اور یہ جب 9 ہجری میں یہ سب واقعہ ہوا، یہ آیت نازل ہوئی، پوری سورہ نازل ہوئی، اکثریت نے عہد توڑ دیا تھا، انہوں نے نہیں توڑا تھا، تو ان کا کتنا زمانہ باقی تھا معاہدہ والا؟ کہتے ہیں 9 اشہر، 9 مہینے باقی تھے، 2 سال 4 سال 5 سال جتنا بھی عہد ٹھہرا تھا، مدت ٹھہری تھی عہد کے بارے میں، وہ تو گزر گیا، 9 مہینہ باقی تھا، تو اللہ نے فرمایا ان کے عہد کو نہیں توڑنا ہے۔ ثم لم ينقصوكم شيئا من عهدهم الذي عاهدتم عليه، بتلا دیا، ترجمہ ہی میں تشریح ہو گئی، ولم يظاهروا ولم يعاونوا عليكم، تمہارے خلاف نہ تو تمہارے خلاف اجتماعی طور سے کسی قبیلے کی بھی مدد نہیں کی، کسی فرد کی بھی مدد نہیں کی تمہارے خلاف انہوں نے۔ قرآن بتا رہا ہے کہ ظاہر میں بھی باطن میں بھی پابند معاہدہ رہے۔ کون؟ قبیلہ بنو زمرہ۔ لم ینقصوکم کی ایک قرت بیان کر رہے ہیں، لم ینقضوا ضاد سے، معنی وہی ہوگا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ فَأَوْفُوا لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ، ان کا عہد پورا کرو، إِلَى مُدَّتِهِمْ إِلَى أَجَلِهِمِ الَّذِي عَاهَدتُّمْ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ کو پسند فرماتا ہے، متقین کو دوست رکھتا ہے۔ یہاں متقین سے مراد تقویٰ کی 3 قسمیں ہیں، کئی بار بیان کر چکا۔ ہدی للمتقین، جو پہلے ہی پارہ میں شروع ہی میں الف لام جب شروع ہوا ہے، ہدی للمتقین پر بھی میں نے بتلایا تھا کہ تقویٰ کے 3 درجات ہوتے ہیں۔ سب سے تو یہاں پہ متقین سے مراد وہ مسلمانوں میں ڈرنے والے، محتاط رہنے والے اور عبادت میں لگے رہنے والے، گناہوں کو چھوڑنے والے، وہ مراد نہیں ہے۔ اگر واقعہ کو لیا جائے تو جب واقعہ کو لیا جائے گا تو متقین سے مراد یہ ہے ڈرنے والے، یعنی عہد کو توڑنے سے ڈرنے والے، وہ خاص قبیلہ مراد ہوگا۔
اور اگر آیت کو عام رکھا جائے تو سارے متقین آ جائیں گے، ایمان والے متقین، جو لوگ ڈرنے والے ہیں خدا سے کسی بات کو لے کر کے، وہ بھی سب آ جائیں گے۔